الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو یعنی غیر مسلموں کو، یہود نصارہ وغیرہ کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. غیر مسلم تمہیں نقصان پہنچانے میں چھوٹا سا موقع بھی ضائع نہیں کرتا. ودوا ما عنتم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائیں، ان کی پسند یہ ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی بغض جو ان کے اندر تمہارے خلاف بھرا ہوا ہے ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن تمہارے خلاف جو ان کے دلوں میں بغض ہے چھپا ہوا وہ بہت بڑا ہے. تھوڑا سا کبھی غیر مسلم تمہارے خلاف بغض منہ سے نکال دیتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، تمہارے خلاف جو کافروں کا بغض ان کے سینے میں بھرا ہوا ہے، جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، وہ بہت بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کے واقعات تمہیں صاف صاف طریقے سے بتاتے ہیں کہ فلانا تمہارا دوست، فلانا تمہارا دشمن ہے، لہذا دوست کے ساتھ دوستی لگاؤ، دشمن سے بچو. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو ہم واضح بتا رہے ہیں کہ تمہارا دوست اور دشمن کون ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب منکر دیکھے، خلاف شرع کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے
اور اگر اس کی وہ استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا فبقلبی، تو دل میں اس منکر کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ آپ ہماری بات سنو، ذکر جو ہے اس کے ٹائم بند کرتے ہیں۔ آیت مفہوم میں یہ بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ جو بھی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جس نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، خواہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، آتش پرست ہوں، بت پرست ہوں، سورج پرست ہوں، دہریہ ہوں، کوئی بھی ہوں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطانہ بطن سے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطانہ اصل میں اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو جسم کے ساتھ بالکل ٹچ ہو جائے، لگ جائے، بہت قریب ہوتا ہے جو جسم سے، بطن پیٹ، اور ظہر اس کو کہتے ہیں جو جسم کا اوپر حصہ ہوتا ہے، جسم کا اندر حصہ جو جسم کو لگ رہا ہے اس کو بطانہ کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بہت قریبی دوست، اپنے علاوہ مسلمان کو مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے کو قریبی دوست نہ بناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں دو طرح کے قبائل آباد تھے، ایک عرب جس کو اوس اور خزرج کہتے ہیں، اور ایک جو ہے یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ۔ چونکہ اسلام نہیں تھا تو عرب جو قبائل تھے جو لا مذہب تھے، وہ عیسائی یہودی نہیں تھے، یہ یمن سے گئے تھے، مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے تعلق تھے یہودیوں کے ساتھ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، ظاہر ہے ایک شہر کے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہاں تشریف نہیں لائے ہیں۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے اور عرب قبائل اوس اور خزرج وغیرہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہی عرب قبائل ہیں مدینہ کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور لوگ حج کرنے آتے تھے حج کے موسم میں، تو آپ کے مختلف وفدوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں زمانہ حج میں، وہ وفد یہی مدینہ والے وفد تھے کہ پہلے سال 12 لوگ ملے، اگلے سال 70 لوگ ملے، اگلے سال اس سے زیادہ ملے، اور انہوں نے دل فرشراہ کیا کہ آپ ہمارے ہاں مدینہ میں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کا ہر طرح خیال رکھیں گے۔ یہ لوگ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اوس اور خزرج نے جب اسلام قبول کیا، یہودیوں نے نہیں کیا، اکا دکا یہودیوں نے کیا، عبداللہ بن سلام وغیرہ، لیکن ان کے پہلے سے تعلقات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے کے، تو وہ تعلقات ان کے باقی رہے۔ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، یہودی قبائل مسلمان نہیں ہوئے، لیکن پرانا تعلقات جو تھا وہ کسی حد تک چل رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اگر وہ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں، تمہارے پیغمبر کو اچھا سمجھتے ہیں، تو اسلام کیوں نہیں لاتے؟ لہذا اب تمہاری دوستی تعلق صرف مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری دوستی اور تعلق رازداری نہ ہو۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، اور فرمایا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم،
ان یہود و نصارہ کے منہ سے تمہارے خلاف بات نکلتی ہے، کبھی کبھی ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے۔ عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی دن تو نکل ہی آتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو تمہارے خلاف کافروں کے دلوں میں بغض ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں اول نمبر یہود ہیں، باقی پیچھے پیچھے ہیں۔ تعلق داری کو ختم کر دیا، عام معاملات کوئی لین دین کچھ ضرورت ہے تو وہ اس لحاظ سے ہے، لیکن دوستی رازداری جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ بھی صاف ستھرا فرمایا ہے، کوئی مبہم بات نہیں ہے، کوئی مجمل بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن ہے۔ میرا دشمن وہ ہے جو آخری پیغمبر میں نے بھیجا اس کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتا تو وہ دشمن ہے میرا۔ جو میرا دشمن تمہارا دشمن، اس کے ساتھ دوستی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگ باوجود جان پہچان کے ضد و عناد کے اوپر تلے رہے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں جس میں آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ توریت، زبور، انجیل میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی بشارتیں ہیں، لیکن چھوٹی کتب جن کو عربی اصطلاح میں صحیفے کہتے ہیں، وہ 100 کے لگ بھگ ہیں، یوحنا وغیرہ اس نام سے آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کئی کتابیں، بے شک محرف ہیں لیکن نام ان کے موجود ہیں۔ ان چھوٹے کتابچوں میں بھی جو آسمانی ہیں ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، بشارتیں، علامات وغیرہ موجود ہیں، جو یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ادھر ادھر کے لوگوں کی لکھی ہوئی کہانیاں ہیں ان میں بشارت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو آسمانی کتابیں ہیں اپنے اپنے دور میں انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہیں، ان کتابوں میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آیا، اور علامات ہیں، بشارتیں ہیں۔ درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو رسالہ حمیدیہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اردو میں قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو متمم گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا ہے۔ موبائل بھی بند نہیں کرنا آتا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ موبائل رکھتے ہو تو موبائل بند کرنا بھی نہیں آتا، یہ بھی سکھانا مولوی صاحب کا کام ہے۔ تو قاری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اسلام اور سائنس۔ کہیں کسی لائبریری میں آپ کو ملے تو یہ کتاب پڑھیں، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ اور اسلام پر جو اہل مغرب نے یا مستشرقین نے، دہریہ نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کا جواب بھی اس میں ہے، اور اس میں وہ بشارتیں بھی موجود ہیں جو پہلی کتابوں کے اندر آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ آپ کے سامنے بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مذہب پسند نہیں تھا، آتش پرستی۔ وہ خود بخود ہی کبھی اللہ سے مانگا ہوگا کہ کوئی صحیح مذہب اللہ عطا کر دے، یہ یہودی بن گئے، پھر عیسائی بن گئے۔ پھر عیسائی راہب نے، عالم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اگر آپ حق کی تلاش میں نکلے ہو، ان علامات میں ایک پیغمبر کا ظہور ہوگا، جو ہماری کتابوں میں اس پیغمبر کی علامات موجود ہیں۔ ان علامات میں اگر آپ کو پیغمبر مل جائے تو اب اس کا دور ہے، ہمارا دور یہود و نصارہ کا ختم ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات مسلمان نہیں کہہ رہے، اس وقت کا عیسائی عالم سمجھا رہا ہے ایک شخص کو کہ کسی عیسائی یہودی عالم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہماری کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں، آپ کو حق کی تلاش ہے تو یہ علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ان علامتوں کے مطابق تمہیں اگر کوئی شخص ملے
تو اس پر ایمان لاؤ۔ وہ علاقہ ہوگا، اس میں کھجوروں کے درخت ہوں گے، مور نبوت ہوگی وغیرہ، ایک لمبی بات ہے۔ سلمان فارسی نے وہ ڈھونڈ لی بات، ایمان لے آئے۔ بات یہ ہے کہ سلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کسی مسلمان نے نہیں بتائی تھی، ایک عالم ہے اہل کتاب کا اور عیسائی ہے، اس نے بتائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کی کتب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں، علامات موجود تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے بعد آخری پیغمبر جب آئے گا اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، لیکن ضد و عناد کہ وہ ایک جو وظیفہ خور ہوتے ہیں نا، جو وظیفہ خور ہوتے ہیں، وہ حرام خوری کر کر کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، باوجود حق سمجھنے کے حق بول نہیں سکتے۔ یہ حرام خوری کا دنیا میں عذاب ہوتا ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک کیا کہتا ہے؟ حل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورہبانها، دین کو برباد کرنے والے تین طبقے ہوتے ہیں۔ عوام تو کل انعام ہوتی ہے، عوام تو سبق شبق نہیں جانتی، علم نہیں پڑھا ہوا ہوتا، جیسے مولوی صاحب کہہ دے گا اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تین طبقے ہیں جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک بادشاہ جو بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، ہر بادشاہ نہیں، جو بے دین بادشاہ ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور بناوٹی پیر ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف نذرانوں کے لحاظ سے وہ پیر بنا ہوا ہے۔ اخبار سوء ورہبانها، اور علماء سوء جو حکومت کے تھوڑے بہت مراعات حاصل کرنے کی خاطر دین کو چھپاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی تھا۔ قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ یہود کے لیے، عیسائیوں کے لیے یہ مسئلہ بتاتے تھے اور پیسے لے لیتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا نام کو بیچتے ہیں، دنیا لے کر اللہ کے نام کو یہ بیچتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جانتے تھے، بغض اور عناد تھا۔ اوکرز بن فہر وغیرہ جو وفد نجران آیا تھا رسول پاک کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، پھر مباہلہ بھی نہیں کیا، پہلے مباہلہ کہنے لگ گئے مناظرے کے بعد، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہ نبی برحق ہے، ہم اس کے خلاف مباہلہ یا مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا برباد ادھر آئے کیوں ہو پھر مناظرہ کرنے کے لیے، جب سمجھتے بھی ہو کہ یہ نبی برحق ہے، پھر مناظرہ کرنے کے لیے تم جو ہے نجران سے یہاں کیوں آئے؟ کہنے لگا اس لیے آئے، عیسائی حکومت کے وظیفے کھاتے ہیں، بادشاہ کو بھی تو کچھ ظاہر کرنا ہے تاکہ یہ کام جاری رہے۔ فرمایا یہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں کہ تمہیں نقصان، قد بدت البغضاء من افواہہم، لیکن یہ بات اب مسلمانوں کے دلوں کے، دماغ کے، نگاہوں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ جب قرآن کی بات مسلمانوں کو نہیں سمجھ آتی، نہ عوام کو نہ حکمرانوں کو، تو بندہ کرے کیا؟ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ تمہارے ملک کی فیکٹریاں بھی بسکٹ بناتی ہیں، خوشبو بناتی ہیں، اسی پہ گزارا کرو۔ دشمنان اسلام کی چیزوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ ایسا آب حیات ان کے پاس بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں، ان کے پاس ایسا آب حیات ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری مجبوری ہے، ایسا کوئی آب حیات نہیں ہے۔ اگر ایک مصنوعی ڈرامہ تھا یا حقیقت تھی کرونے کی تو اس میں مرنے کی بات ہے، اگر آب حیات ان کے پاس ہوتا تو لاکھوں ان کے نہ مرتے۔ کون سی مجبوری ہے تم اسلام کے دشمنوں کو، مسلمان قرآن اور حدیث اور پیغمبر اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگا کے بیٹھے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں تو سبق قرآن سے لینا چاہیے نا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اور دوسرے کیا فرمایا کہ یہ کوشش جاری رہے گی، ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، وہ موقع بموقع اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن کی آیت ہے۔
اے مخاطب، تم یہودوں کو اور عیسائیوں کو کبھی خوش نہیں کر سکو گے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بات مان لیتے ہیں، فلانا آپریشن وہ کہہ رہے ہیں چلو یہ تو کر لیتے ہیں، کیا پتہ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں اڈے دے دو، چلو یہی دے دیتے ہیں، پھر کیا پتہ وہ راضی ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی سزا ختم کرو، چلو یہ کر لیتے ہیں، کیا پتہ وہ راضی ہو جائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، جو مرضی ہے تم ان کی بات مانتے رہو، ان کے سامنے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سر ہلاتے رہو، بزدلی کا نمونہ پیش کرتے رہو، نہیں تم سے راضی ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کرو۔ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تب یہودی اور عیسائی تمہارے ساتھ راضی ہوں گے۔ اور جتنی باتیں تم ان کی مانتے رہو کہ فلانے ملک میں نام نہ لینا، برما کے بارے میں نام نہ لینا، ورنہ ہم تمہارے ساتھ مراعات ختم کر دیں گے، تو ہم نہیں لیں گے۔ فلانے کے بارے میں وہ مظلوم مسلمان ہے، ان کا نام بھی لے لینا، جو بے آوازی کی شکل میں گزشتہ سال چین کے اندر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، نام نہ لینا، گہری دوستی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہم نے نام نہیں لیا، لیکن کفر خوش نہیں ہوگا۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول کرو، تو مذہب تو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ تو مشکل ہے ایک ہر بندے کے لیے۔ ہاں کوئی کر بھی لیتا ہوگا۔ بعض حضرات نے تو مرتد کی تعریف بڑی عجیب لکھی ہے۔ یہ لکھا ہے جو مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر مرتد ہو جاتا ہے، نفس الامر میں وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ظاہری طور پر کچھ دیکھنے بھالنے، کچھ جاسوسی کرنے یا کچھ اور پروگرام تھا، وہ اس لیے اسلام کے لبادے میں آیا ہے، وہ ہوا ہی نہیں تھا۔ جب اسلام گھس جاتا ہے دماغ میں اور قلب میں، تو ظلم و ستم کیا آسمان ٹوٹ جائے اور اس کے اوپر گر پڑے، تب بھی مسلمان اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور اس پر شاہد ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، حضرت عمار کی کہانی، یاسر کی کہانی، سمیہ کی کہانی وغیرہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ میں جو اسلام 13 سال کی زندگی میں مظلومیت کی شکل میں رہا، لیکن اتنے پکے مسلمان تھے کہ دشمنان اسلام کا ہر ظلم و ستم وہ سہتے رہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ تو یہ مسلمان تو جو ہوتا ہے حقیقی، وہ اسلام سے نہیں پھرتا۔ جو بظاہر پھر جاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے مسلمان، وہ ویسے ہی کسی اور جاسوسی کے لیے آتا ہوتا ہے، حالات دیکھنے کے لیے۔ تو یہود و نصارہ کو تم اب دیکھو، یہ قرآن کہتا ہے تم یہود و نصارہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان کو دوست رازدار نہ بنانا۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، اولیاء، گہری دوستی تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر بھی دوستی ہونی چاہیے جب وہ شاعر اسلام کے خلاف بات کر دیں۔ یعنی یہ تو ان یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے جو عام لحاظ سے ہیں، عام لحاظ سے ہیں۔ جب ایک یہودی گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، اور اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ تو ایک کمزور ہونے کی دلیل کا اظہار ہے۔ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ قرآن حدیث میں ہے، اور اس کی سزا قتل ہے۔ جب تک قتل نہ ہو تو یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں، ان کو دو چیزوں سے چڑ ہے، مسلمانوں کی دو چیزوں سے چڑ ہے۔ آپ کی مسجد سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، ان چیزوں سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ دو چیزوں کے ساتھ تم جب اسلامی تعلیمات کو ترویج دو گے، اس میں جہاد کا سبق بچوں کو پڑھاؤ گے، اس چیز سے ان کو چڑ ہے۔ جہاد کیوں بتاتے ہو؟ اور دوسری چیز جس سے مسلمانوں کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ کہ مسلمان کہیں اپنے ملک میں اسلامی قانون نہ نافذ کر لیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے کفر ڈرتا ہے۔ مسجدیں بھر دو نمازوں سے،
حج میں جاؤ جتنے مرضی جاؤ، زکاتیں دو، خیرات دو، صدقات دو، کفر کو اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ناراضگی یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا اسی لب و لہجے میں آپ قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، حدیث کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں، یہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ نام وہ رکھ دیا، وہ ان کی مرضی ہے، ان کے پاس پاور ہے، وہ خرد کو پاگل کہہ دیں، پاگل کو خرد کہہ دیں، وہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان سویا ہے۔ جہاد کے نام سے ان کو چڑھائے، اور وہ امن کے نام سے مسلمانوں کے تمام ملکوں کو ریت کا ڈھیر بنا دیں تو وہ پھر بھی امن پسند ہیں۔ اور تم اپنی دفاع کی خاطر بھی، اسلام کی دفاع کی خاطر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی عظمت کی خاطر بھی بات کرو گے تو دہشت گرد ہو جاؤ گے۔ پاور ان کے پاس ہے نا، ان کی مرضی ہے، جس کو وہ امن پسند کہہ دیں، جس کو وہ دہشت گرد کہہ دیں۔ فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، مسلمانوں سنو، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تمہارا مقدر ذلت بنے گی۔ جو کسی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر دن نلاتے پھرتے رہیں گے کہ تم اس جہاد سے ڈر رہے ہو، تمہاری ویلیو نہیں رہے گی، تمہاری عزت، مسلمانوں کی عزت، ان کے ملکوں کی عزت، اسلام کی شان و شوکت جہاد کے اندر ہے۔ کس لیے اسلحہ جمع کیا جاتا ہے؟ شاعر اسلام کے خلاف اگر بات ہو، ہمارا اسلحہ کام نہ آئے، میزائل کام نہ آئے، تو پھر کب کام آئیں گے؟ کعب بن اشرف یہودی ہوتا ہے، بڑا ظاہری طور پر ٹیپ ٹاپ والا تھا۔ مدینہ کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف نہ لاتے تو دو بندوں کے بارے میں خطرہ تھا کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ ایک کعب بن اشرف یہودی اتنا ذی وجی تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے، اور ایک ابی ابن کعب، ابن سلول، ابی ابن سلول جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگانے میں پوری پالیسی کی تھی۔ اتنے یہ ظاہری طور پر ذی وجی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جبہ، وہ جب غزوہ بدر میں یہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، پھٹ گیا تو حضرت عباس کا جبہ کسی کا پورا نہیں آتا تھا، ان کا قد باڈی بڑی تھی، تو ابی کا جبہ آپ نے لے کے اپنے چچا عباس کو دیا جب ان کو جیل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابی نے یہ کہا تھا جب میں مروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرنا کہ نبی کا جبہ میرا کفن بنے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ قرض اتار رہا ہے۔ میں نے اس سے جبہ لے کے اپنے چچے کو پہنایا تھا بدر کے قیدیوں میں جب تھے۔ تو کعب بن اشرف یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بری باتیں کہتا تھا۔ یہ آپ کو جو لفظ سنایا دیتا ہے کہ جی فرانس نے آج خاکے شائع کیے، آج جو ہے وہ ڈنمارک نے خاکے شائع کیے، آج فلاں نے، یہ ایک ان کی خباثت کا آپ کو پتہ بتایا جاتا ہے ایک معزز الفاظ میں، ایک محترم لفظ میں ان کی خباثت کو بتایا جاتا ہے۔ یہ خاکے نہیں ہیں، یہ بہت کچھ ہے، بے ادبی اور گستاخی کی انتہا ہے۔ اور جو تعبیر کرنا بھی ایک مسلمان ان کی بے ادبی گستاخی کو تعبیر کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا، اس کو صرف خاکوں کی صورت میں بتا دیا جاتا ہے۔ کعب بن اشرف یہودی بھی ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کی باتیں کرتا تھا، بہت بے ادبی کی باتیں۔ آپ کو پتہ چلا آپ نے مسجد نبوی میں اجتماع کے سامنے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا من لکعب، کون ہے اس اجتماع میں سے جو کعب کی اذیت سے، کعب کی گستاخی سے میری جان چھڑا دے۔ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی بڑی خوبیاں ہیں، بڑے ان کے کمالات ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کو دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کہا، پھر بھی یہی کھڑا ہوا، آپ نے یہ سمجھا کہیں جذبات میں نہ کھڑا ہو گیا ہو۔ بہت سے نعرے جذباتی ہوتے ہیں، جب
کام کا وقت ہوتا ہے تو دنیا پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، دنیا کو بھی آپ دکھا رہے تھے۔ پھر آپ نے اعلان کیا، پھر محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے امیر تم ہو، تمہارے ساتھ 2-3 اور بھی ہوں گے۔ بہرحال بہت بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ 6.5-7 فٹ اس کا قد تھا، بہت وہ تھا بھاری بھرکم، قد کے لیول کے مطابق حساب قدر الجثہ تھا۔ محمد بن مسلمہ نے عجیب عجیب باتیں کی، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فلانی چیز رہن رکھو، انہوں نے کہا چلو تلواریں رہن رکھتے ہیں، عرب عورتیں رہن نہیں رکھتے ہیں۔ یہ باتیں ہوتی رہیں، اور یہ سر کی مانگ لگاتا، جب مانگ بناتا تھا نا زلفوں کی، تو اس میں خوشبو لگایا کرتا تھا۔ محمد بن مسلم نے کہا سردار اب جانا چاہتے ہیں، خوشبو تو سنگا دو۔ اب یہ 5.5 فٹ کے قد والے ہیں، وہ 6.5 فٹ قد والا ہے، وہ رکوع کی شکل میں اپنی خوشبو سنگانے کے لیے جھکا، اور پروگرام پہلے سے طے تھا۔ ایک صحابی نے سونگا، دوسرے نے سونگا، اور محمد بن مسلمہ نے تلوار ماری، سر جدا ہو گیا۔ پھر شور مچ گیا، حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں وہ اندازہ نہیں ہوا تو زخمی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری لے کے آئے کہ حضور آپ کے دشمن، آپ کے رب کے دشمن، اسلام کے دشمن کا نظام تمام کر کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دعائیں دی، اور کہا حضور راستے میں میں گر گیا ہوں، مجھے راستے کا پتہ نہیں چلا۔ محمد بن مسلمہ کو کچھ نہیں ہوا، حارث بن اوس کو آپ نے صرف ہاتھ پھیرا، یوں ہاتھ پھیرا، اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کا جو زخم تھا، جو درد تھا، بعض نے پنڈلی لکھی، بعض نے ہاتھ لکھا ہے، اور ختم ہوا۔ یہ امن پسندی کا درس دینے والے، وہ بکاؤ دانشور جو آج کل کے 2 ٹکے کی ملازمت کے اوپر میڈیا پر بیٹھے ہیں، اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے، اپنی تقریر ہے مسجد نبوی کی۔ دوسرے یہودی کی سنو، ابو رافع بن ابی الحقیق، ابو رافع یہودی بن ابی الحقیق، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا۔ آپ نے یہی اسی طریقے سے اعلان کیا، کون اس سے ہمیں بچائے گا؟ اور یہ فضول اور گندی باتیں کہتے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم اس نبی کو نہیں مانتے، یہ جو پیغام لے کے آیا ہم نہیں مانتے، ہم اپنے پرانے مذہب پہ رہیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، گستاخی کسی اور چیز کا نام ہے، بات کو نہ ماننا کوئی اور بات ہے۔ یہ بے ادب اور گستاخ گندی باتیں کرتے تھے، اور ان کی چودراہٹ جاتی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی برحق ہے، اس کا نظام، اس کے ماننے والے چھا جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، ہم تو پہلے قرآن کو لیتے ہیں نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب جن کو ہم نے آسمانی کتابیں عطا کی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ہمارے آخری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے جتنے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے خون کی کشش ہوتی ہے بچوں میں، وہ ہر کوئی پہچان لیتا ہے، یہ اپنے ہمارے آخری حبیب کو اس طرح پہچانتے تھے۔ لیکن ضد و حنات کہ یہ چھا جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ تو چھا ہی جانا ہوتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے وہ تو چھا ہی جانا ہے، اور چھا ہی گئے۔ روم اور فارس جو اکٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو کیوں ختم ہو گئے؟ کسرا کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روم تو خود آپس میں لڑنے لگ گیا۔ پھر کیوں ایسا ہو گیا؟ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم آخری پیغمبر بھیج رہے ہیں
اور اس کو ہدایت والی اعلیٰ کتاب دے کر بھیج رہے ہیں. جس پیغمبر اسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جس پر اترنے والی مبارک کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. یہ پیغمبر بھی آخری، ہماری آسمانی کتاب بھی آخری ہے. اسے دے کر بھیج رہے ہیں، اور اس کا کام کیا ہوگا، اس کا مشن کیا ہے، یہ کرے گا کیا؟ اس کا کام یہ ہوگا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ اپنی وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، ضرورت پڑی تو تلوار کے ذریعے سے بھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں ادیان باطلام، یہود ہو، عیسائی ہو، بت پرستی ہو، آتش پرستی ہو، سورج پرستی ہو یا جھنڈیاں پرستی ہو، سارے ادیان باطلہ کو مغلوب کر دے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ اس کے خلاف یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رائج نہ ہو، یہ پھیل نہ جائیں. قرآن کہتا ہے ہم پھیلا کے رہیں گے، یہ کہتے ہیں یہ نہیں پھیلے گا. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ آؤ آگے. لوگ کہتے ہیں جی یہ اسلام ہے اور اس میں یوں مل جل کے ہی رہتے ہیں. بابا اور کیا کرتے ہیں ہم؟ جب تم ہماری کتاب کی بے ادبی کرو گے، ہمارے خدا ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کرو گے، تو پھر بھی من پھر بھی امن کی بات ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں کہ اسلامی سربراہ سارے سوئے ہیں، جہاد کا اعلان ان کا کام ہے، میرا اعلان ہم تو پیچھے کہیں گے تو پیچھے، آگے کہیں گے تو آگے. ورکر اور سپاہی بن کر نبی کی عظمت کی خاطر، نبی کی تقدس کی خاطر، صحابہ کے تقدس کی خاطر، آل بیت کے تقدس کی خاطر، قرآن کی تقدس کے، اسلام کے تقدس کی خاطر جانے دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی سوچ کی گنجائش بھی ہم نے نہیں رکھی ہوئی، اور ہر مسلمان اپنی نجات سمجھتا ہے اس میں. اس سے اونچی کیا بات ہے کہ مسلمان دنیا میں بھی رہے، 40 50 60 سال بھی گزار لے، اور آخر میں اللہ اس کو شہادت عطا کر دے کہ آخرت کے جنجال سے بھی بچ گیا ہے. نہ شہید سے سوال و جواب، نہ اس کا حساب و کتاب، اور وہ اٹھے گا اس طرح کہ جو زخم ہوگا اس سے جب انگلی اٹھائے گا پورا محشر معطر ہو جائے گا شہید کے خون کی خوشبو سے. اور 70 ان لوگوں کے لیے شہید اسلام سفارش کرے گا جن 70 پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس کی سفارش کی برکت سے وہ بھی جنت میں جائیں گے. مسلمان کو کیا چاہیے؟ شہادت سے سستی جنت ہے ہی نہیں. اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، تقدس کی خاطر، آپ کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے گستاخوں کے خلاف جنگ کی خاطر پہلے ان کا تمام کر لیں ہم کام، یا اللہ اس کے بعد ہمیں پھر شہادت. کہیں ایسا نہ ہو پہلے شہادت آ جائے، وہ بدبخت ابھی بچے ہوئے ہو نا جی. پہلے ان کا تمام، ان کو جہنم میں پہلے پہنچانا، پھر اس کے بعد اللہ شہادت کی. وہ شہادت تو بہت اونچی چیز ہے. ایک چیز ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تمنا کی اور کسی نعمت کی تمنا نہیں کی. وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. اے رب العالمین، تیرا آخری حبیب دعا کرتا ہے میری پسندیدہ چیز یہ ہے وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اے رب العالمین، اپنا آپ کا آخری حبیب اپنی محبت کی چیز کو ظاہر کر رہا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ الہ کلمت اللہ کے لیے شہید کیا جاؤں، پھر اللہ اپنی مشیت سے دوبارہ مجھے زندگی عطا کر دے، پھر اسلام کی سربلندی کی خاطر شہید کیا جاؤں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، ہر مومن کی یہ تمنا ہے. اور یہ مومن میں جیسے محبت رسول، بھلے وہ ظاہری طور پر اتنا پکا مسلمان نہیں بھی نظر آتا نا جی، لیکن دن کی دنیا کون جانتا ہے. اس لیے تو کسی عام انسان کو اسلام حقیر کہنا پسند نہیں کرتا.
آپ کو کیا پتہ ہے اس کی دل کی دنیا؟ ہاں ظاہری طور پر جو اس کے اعمال کمزور نظر آتے ہیں، آپ ایک دردمندہ انداز میں اس کی اصلاح کریں کہ اپنی زبان کی اصلاح کرو، اپنے لباس کی اصلاح کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، سمجھانا ضروری ہے، لیکن حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں۔ ایک مسلمان ہے، ہو سکتا ہے دل میں وہ کیا محبت رکھتا ہے، نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضاں لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نہ پوچھ ان خرقپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضاں لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ تو اللہ کا ہی نظام ہے۔ ایک مسلمان جو بظاہر، ایک نوجوان جو بظاہر متدین نظر نہیں آتا، مسلمان ہے، اسلام پر ہے، متدین کا معنی ہوتا ہے دینداری، پگڑی بھی، داڑھی بھی، سنت کا لباس بھی، نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی بھی، زکوٰۃ کی پابندی بھی، گناہوں سے بچنا بھی، یہ ساری چیزیں دینداری کہلاتی ہے، متدین۔ بظاہر ایک نوجوان متدین نظر نہیں آتا، لیکن کیا خبر اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کتنی ہو، اور وہی ایسے گستاخوں کا کام تمام کر لے۔ اور یہ اتنے جری ہو چکا ہے دشمن کہ باوجود اس کے کہ عامر چیمہ کی بات ہو یا دوسرے پچھلے ہفتے والے لڑکے کی بات ہو، یہ ان گستاخوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود دوسرا گستاخ اٹھ پڑتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا گستاخ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اکا دکا قتل کرنے سے، یہ گند سے زمین صاف نہیں ہوتی۔ مسلمان جب جہاد کا اعلان کریں گے، اس گند سے اس سرزمین کو پاک کریں گے، تب گستاخوں کس سے نجات ہوگی۔ کیا کہتا ہے کوئی صاحب دل؟ فرمایا حریت شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، نوجوانان اسلام کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، جذبہ جہاد ہے، نبی کے گستاخوں کو قتل کرنا یہ زندگی کا عظیم ترین کامیابی کا عنصر سمجھتے ہیں۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر، سمجھانے والے کوئی نہیں رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ بتانے والے کوئی نہیں رہے، جہاد پر تبلیغ کرنے والے، جہاد کے موضوع پر خطبہ دینے والے کوئی نہیں رہے، اس لیے دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ مسلمان جذبہ جہاد کو سمجھتا ہے، بے شک اعمال کے لحاظ سے کمزور ہو، مگر زندگی کی اور آخرت کی کامیابی نبی کے تقدس کے اوپر جان کا نذرانہ دینا فخر سمجھتا ہے۔ اسلام کی بات یہ ہے دوستو، ابو رافع یہودی کی بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی گندی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ابو رافع یہودی سے نجات دلائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا ٹھیک، اور ساتھی مدد کے لیے بھیج دیے۔ ابو رافع کو جب اس نے قتل کیا اور نکلے اور اس کے گلے میں شور مچا، یہ جب نکلے تو یہ اس کی نظر کمزور تھی، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کمزور تھی، راستے میں گر گئے، کچھ زخم آیا، نبی پاک کو بشارت دی، آپ جو ایک غم و حزن رکھتے تھے وہ آپ کا غم و حزن دور ہوا، آپ خوش ہوئے، اور آپ نے وہی جو حارث بن اوس پر دم کیا اسی طرح عبداللہ بن عتیق کی اس زخمی متاثر جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ بعض نے فرمایا کہ لعاب دہن بھی ڈالا ہے کہ اس میں زخم تھا، اور اسی وقت یعنی نبی کے گستاخ کو قتل کرنے والے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اسی وقت ظاہر ہوا، اور اسی وقت وہ صحیح ہو گئے۔
دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی جو سزا ہے وہ اٹل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قانون بن چکا ہے. بعد میں اسمبلیوں کے قانونوں کی ضرورت ہی نہیں. کوئی ختم بھی کر دے تب بھی یہی قانون ہے. اور حکومتیں جب نبی کے گستاخ، قرآن کے بے ادب اور اسی طریقے سے صحابہ کے گستاخ یا اہل بیت کے گستاخ کی جب حکومتیں سزا نہیں دیتی تو پھر دیوانے خود سزا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اچھا نہیں ہوتا اور ملک کا امن خراب ہوتا ہے. اس لیے حکومت کو پہلے گستاخوں کے خلاف صحیح معقول جرأت مندانہ ایکشن لینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بھی دب جاتے ہیں. ایک آدھ بات سناتا ہوں، پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ کریں گے. ایک شخص ہوتا ہے عیسائی، مسلمان ہو جاتا ہے، پڑھا لکھا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منشی اس کو رکھ لیا. منشی رکھنے کے بعد وہ شخص مرتد ہوا اور بھاگ گیا اور فضول باتیں کرنے لگا ادھر ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا اللہ اس کو برباد کرے، مردار ہو جائے، اور جب مر جائے، مردار ہو جائے، برباد ہو جائے تو اللہ کی زمین اس کو اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے. ایسا ہوا، وہ مر گیا. 5-7 مرتبہ اس کے لیے قبر کھودی اور قبر سے وہ اس طرح اٹھ کے دور جاتا تھا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے، پھر ویسے ہی پھینک کے آ گئے. ایک عصمہ بنو ختمی، ختمہ ایک قبیلہ ہے، عصمہ ایک عورت کا نام ہے، مدینہ کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فضول باتیں کیا کرتی تھی. سن 2 ہجری میں 17 رمضان میں غزوہ بدر وجود میں آیا. آپ اور صحابہ کرام ادھر گئے ہوئے تھے، ہم بات کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے. یہ جو شخص ہے ابو عمیر، یہ نابینے تھے. اس نے لوگوں سے پتہ پوچھا کہ وہ عصمہ جو عورت ہے جو ہمارے پیغمبر کی بے ادبی کرتی ہے، اس کا گھر بتاؤ. لوگوں نے بتایا اور وہ سوئی ہوئی تھی، سخت گرمیوں کا موسم تھا. صحن میں لوگوں نے جب بتایا یہ عورت ہے جو سوئی ہوئی ہے، اور پھر اس نے تلوار کے ساتھ اس نابینے صحابی نے 2 ٹکڑے کر دیے. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد جب آئے 25 رمضان کو ہوا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آدھ دن میں واپس آ گئے بدر سے. آپ جب نماز میں تشریف لائے اور یہ خوشخبری آپ کو سنائی گئی تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، بدر سے بڑا معرکہ اس نابینے صحابی نے فتح کی شکل میں لے لیا ہے، اور یاد رکھو آج کے بعد کوئی شخص اس کو نابینا ابو عمیر نہیں کہے گا. یہ تو ہم سب سے زیادہ بینا ہے. اس کا نام آئندہ ابو عمیر البصیر ہے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کا حمیت کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.